ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہتی تھی۔ اس قوم کا نام سوران تھا اور اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک اپنے نبی کو مبعوث کیا، جس کو زمانہ آج بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے پہچانتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار اور خوبصورت اپنے قبیلے کے سردار اور نہایت ہی عبادت گزار تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی عزت اور آپ کے مرتبے کا عالم یہ تھا کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے، تو بس اللہ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی اور ساری دولت ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری دے دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا، یہاں تک کہ ہڈیاں تک آشنا ہونے لگی۔ بس دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، ان کا استقبال کیا کرتے تھے، ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ یہ کہنے لگے، اللہ اس بندے سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے ایوب پر، یہ کوئی نبی نہیں بلکہ گنہگار انسان ہے۔ یہاں تک کہ ایوب سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کا نیک نبی صبر میں رہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کرتا رہا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، جو یہ بیماری ایوب کو ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو ہو جائے، اٹھاؤ ایوب کو، اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بس لاٹھیوں اور کپڑوں میں لپیٹ کر ایوب علیہ السلام کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آئے۔ بس ایوب کے ساتھ ان کی بیوی یوں صبر میں رہے، صبر میں رہ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے، شکر کرتے رہے۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی۔ وہ جو تھوڑی سی اجرت ملتی تھی، اس میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کرواتی تھی۔ لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر اور شکر میں مصروف رہے۔ تاریخ نے لکھا 12 ماہ یا 18 ماہ مسلسل ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی، لیکن ایک دن آپ کی زوجہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کے کہا، مجھے یہ بتاؤ، ہم نے جوانی اور خوشحالی میں کتنے برس گزارے ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا، تقریباً 80 سال۔ تو آپ رونے لگے اور کہا، 80 سال خوشحالی اور کچھ دیر ابھی 1 سال سے اللہ نے امتحان لیا تو میں ہمت کو ختم کر دوں؟ جب اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہے تو میں امتحان دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ زخم ہوا کرتے تھے، اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام اسے اٹھا کے اپنے جسم میں رکھتے تھے اور کہتے تھے، چاہے تمہارے لیے اللہ کا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے، تم کھاؤ، اور اللہ کی یہ مرضی ہے تو بس۔ لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو
کام دینے سے بھی منع کر دیا۔ لوگوں نے یہ چاہا کہ ایوب کی بیوی ہمارے محلے میں آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایوب کے ساتھ رہتی ہے، اس کی بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، اسے کوئی محلے میں نہیں بلائے گا۔ بس ایوب کی زوجہ رو رو کے کہنے لگی، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں۔ تو ایوب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر تو رحم کرتا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ آواز غالب سے آواز آئی، ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے چشمہ نکلے گا، اس میں نہاؤ۔ بس ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے چشمہ نمودار ہوا۔ ایوب علیہ السلام جیسے ہی اس پانی کو اپنے جسم پر لگایا، اللہ کے فضل و کرم سے ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ پھر سے جوان ہو گئے، اور اللہ نے آسمان سے سونا برسانا شروع کر دیا، اور اللہ نے ایوب کی بیوی کو بھی جوانی بخش دی اور 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کی۔ وہ پہلے سے بھی خوشحال ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں جب بھی امتحان آئے تو ایوب علیہ السلام کے امتحانات کو یاد کرنا۔ یہ یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا، اللہ اسے اتنا ہی امتحان سے آزماتا ہے، تاکہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کر سکے۔ بے شک وہ عدل فرمانے والا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، جس نے انسان کو دماغ جیسی نعمت عطا کی، لیکن افسوس کچھ گناہوں کی وجہ سے اور کچھ عادتوں کی وجہ سے انسان اپنے دماغ کی طاقت سے محروم ہونے لگتا ہے اور اپنے آپ میں ہی الجھتا جاتا ہے، اور وہ انسان کی پہچان نہیں کر پاتا۔ کاروبار کے وقت یا شادی کے وقت صحیح انسان کا انتخاب نہیں کر پاتا، تبھی اللہ نے اس زمین پہ جو نعمت ایسی بھی پیدا کی ہے جس سے انسان اپنے دماغ کی طاقت کو پہچان سکتا ہے، وہ عظیم نعمت نیلم پتھر ہے۔